السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 23-24۔ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک تھا، منافقین بھی اس میں شک کرتے تھے، اور یہ حال مشرکین کا بھی تھا۔ قرآن کریم یہاں سب کو چیلنج دیتا ہے اور ان کے سامنے ایک فیصلہ کن عملی تجربہ رکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس قرآن جیسی کتاب بنا لے آئیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ایک خاص انداز سے شروع ہوتا ہے جو اس مقام میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب اتاری ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ ہماری جانب سے ہے یا نہیں، تو تم اس جیسی کتاب بنا لاؤ۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا گیا ہے۔ اس سے متعدد اور باہم مربوط باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا بندہ کہہ کر آپ کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کی بندگی اور غلامی وہ بلند ترین اعزاز ہے جو کسی انسان کو یہاں دیا جا سکتا ہے اور جس پر کوئی فخر کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ اور غلام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذاتی باری کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، بلکہ سب لوگ اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور مورود وحی ہونے کے باوجود اللہ کے غلام اور بندے ہیں اور انہیں اپنے اس اعزاز پر فخر ہے۔ اس چیلنج میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ سورہ کے آغاز میں حروف تہجی کا ذکر تھا، اور یہ کتاب انہی حروف کلمات سے مرکب ہے اور ان کی دسترس میں ہے۔ اگر انہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے تو یہ حروف ان کے پاس میں موجود ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک صورت مرتب کر کے لے آئیں، اور اس کام میں اپنے تمام ہم نو اور تمام لوگوں سے وہ مدد لے سکتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں ان کے حق میں کوئی بات کریں جہاں تک کہ باری تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اس نے اپنے بندے کے حق میں گواہی دے دی ہے کہ وہ سچا ہے۔ اس چیلنج کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قائم رہا، اور آج ہمارے اس دور میں بھی اسی طرح قائم ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج تک قرآن کریم اور تمام انسانی تحریر اور ادبی شاہکاروں کے درمیان واضح فرق ہے اور قیامت تک یوں ہی رہے گا، اور یہ فرق قیامت تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق کرتا رہے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یہ ایک چیلنج اگر عجیب ہے تو جزم کہ اسے قیامت تک کوئی قبول نہیں کر سکتا، اور اس سے عجیب تر ہے اگر کفار کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب بنا لے آئیں تو وہ ایک لحظہ کے لیے بھی توقف نہ کرتے۔ قرآن کا یہ کہہ دینا وہ یقیناً اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقع محلفین کا عاجز رہ جانا اس بات سے اپنی جگہ ایک ایسا کھلا موج ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مخالفین کے لیے ایک عام چیلنج تھا اور ان کے لیے میدان کھلا تھا۔ اگر وہ اس جیسی کوئی کتاب لے آتے تو قرآن کا اعجاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور نہ ایسا کر سکتے تھے۔ اگرچہ ابتداء خطاب ایک نسل کو تھا اس بات کا، لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کو چیلنج دیا گیا تھا، اور اعجاز قرآن اور حجت قرآن کا تاریخی فیصلہ تھا۔ جو لوگ انسانی اسالیب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں، جنہیں اس کائنات اور موجودات کے بارے میں انسانی تصورات سے کچھ بھی واقفیت ہے، اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں اور اس کے قائم کیے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کسی قدر بھی سمجھ رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن جو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے، ویسے ان گھرندوں سے کوئی ہی نسبت نہیں ہے جو یہ بیچارے انسان بناتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔
یا وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر حق کو باطل کو آپس میں مکس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور پھر بھی انہوں نے اس کھلی سچائی کو تسلیم نہ کیا، ان کے بارے میں شدید قسم کی وعید اللہ نے فرمائی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کے اندر مرے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کیے گئے ہیں؟ اور پھر اس خوفناک اور ڈراؤنی صورت میں اس لیے کہ وہ آگ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ منکرین جن کا ذکر اس صورت کے آغاز میں ان الفاظ میں کیا گیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم یہ چیلنج دیتے ہیں کہ وہ اس کے قبول کرنے سے صدیوں تک عاجز آ گئے، لیکن پھر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ بھی گویا اور پتھروں کی طرح پتھر ہیں، اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ آدمی نظر آتے تھے۔ بس اب انتظار اس بات کا ہے کہ قیامت میں یہ پتھر کی قسم کے پتھر اور انسانوں کے پتھر جہنم میں باہم جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پتھروں کے ذکر سے خاص مفہوم کو ذہن نشین کرنا مطلوب ہے، یعنی آگ کی خوفناکی کو ہم ذرا ملاحظہ کریں جو پتھروں کو کھائے چلی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر ان بدبخت آدمیوں کی حالت کو ذرا ملاحظہ کیجیے جو پتھروں کے اندر دبے پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے اور اللہ تعالیٰ اس غضب سے ہمیں اپنے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا